محترم ناظرین کرام، یوم عرفہ یوم دعا بھی ہے، اور یقینی طور پر آج ہم سب کی دعا ہے حجاج کرام کی، جہاں اللہ دعائیں مقبول فرما رہا ہے، ان کے وسیلے سے اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے۔ اپنے اپنے گھروں میں خواتین ہو، مرد و حضرات ہوں، یہ باہر گھومنے کا وقت نہیں ہے، یوم عرفہ ہے، مصلی آباد کیجئے، اللہ کو یاد کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ وہ لذتیں، وہ حلاوتیں جو حجاج کرام کو عطا فرما رہا ہے، آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ بس آخری لمحات ہیں ہماری اس ٹرانسمیشن کے، اور میں علامہ مسعودی صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو حج کی مناسبت سے اور قربانی بھی ظاہر آیا چاہتی ہے، اس کے لیے کوئی خصوصی پیغام دینا چاہیں۔ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن۔ سبحان اللہ۔ یہ قربانیاں ہی تو ہیں جو کیا ہے خل نبوت کو تاج امامت پہناتی۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضرت نبینا ابراہیم کی قربانیاں کہ خداوند عالم نے کہا ہم نے ابتلا کیا، ہم نے مبتلا کیا، ایک کے بعد ایک قربانی۔ حضرت ابراہیم پہلے دن سے آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، کتنی بڑی قربانی ہے، واہ، اس قربانی کا اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہے، جبرائیل یا آتے ہیں، کہتے نارکونی ہیں بردم تجھ سے و بھی حاجت سلاما۔ نہیں۔ جی جبریل دور ہے، ہاں، سبحان اللہ۔ بلکہ لوگ پرندہ، پھر میں یہ کہوں گا کہ وہی بات سیکھ لینی چاہیے کہ چلیے وہاں آپ نے اس طرف مجھے پہنچا ہی دیا کہ وہ ایک پرندہ جب آ رہا ہے، جب کیا ہے یہ آسمان سے باتیں کرتی ہوئی آگ، اور جو اس کا علاوہ جو ہے کئی دنوں جلایا گیا، ہر شہر کے ہر شخص نے اس میں آگ اپنا حصہ آگ کا ڈالا اور لکڑی کو ڈالا اور علاوے کو جلایا گیا، اور میرے نبی انا حضرت ابراہیم کو اس میں ڈالا جا رہا ہے، وہ بھی منجیخ کے ذریعے سے۔ اور پھر بس کیا ہے اب پھینکے جا چکے ہیں، اور حضرت جبریل آتے ہیں، ہے کوئی تمنا کہ یہ خلیل کی بات ہے، یہ دوستوں کا معاملہ ہے، مگر آپ سے نہیں ہے حاجت۔ یہ عرفات، یہ حج کیا ہے، اللہ سے مانگنے کا دن ہے، بندگان خدا سے مانگنے کا دن نہیں ہے۔ میں پھر یہ کہوں گا کہ اور پھر وہاں پہ ایک پرندہ آ رہا ہے جو اپنی چونچ میں اور اپنے پروں میں تھوڑا سا پانی کے قطرات لے کے آ رہا ہے۔ حضرت جبریل نے اس سے کہا کہ کیا ہے یہ، تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا آپ کو نہیں معلوم نبی انا وقت کے نبی کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، میں آگ بجھانے ڈالا رہا ہوں۔ کہا وہ آگ پتہ ہے کتنی بڑی ہے، کوسوں میل دور سے تو اس کے قریب جو جائے وہ جل جائے گا، تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا مجھے یہ نہیں پتا کہ میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا، لیکن کہا اتنا پانی؟ کہا مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اس پانی سے آگ بجھے گی نہیں بجھے گی، مجھے یہ پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، یعنی میری ذمہ داری ہے کہ وہ آگ کو بجھاؤں۔ تو جن گھروں میں آگ لگتی ہے ہمیں یہاں سبق لینا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور حج کے حوالے سے بس میں یہی کہوں گا کہ ایک گناہگار انسان کو لے جائیے عرفات کے میدان میں، یہ گناہگار انسان کو دفن کیجئے، رات کو بچے کو نومولود کو لے کے مشعر الحرام جائیے، ذکر الہی کیجئے، صبح مقابلہ ہوگا شیطان سے، اس کو کنکر ماریے، اور پھر کیا ہے اس شیطان کو جو اپنے اندر کا شیطان ہے، یہ پتھر کو نہیں مارنا ہے، اس کو مارنا ہے جو اندر شیطان ہے۔ یہ نہ ہو کہ بعد میں آنے کے بعد حاجی نہیں کچھ اور بن جائیں ہم، اور بس پھر کیا ہے قربانی دینی ہے آپ کو، اور اپنی قربانی، اپنی آل کی قربانی، جس کو کہتے ہیں کہ میں پھر کہوں گا کہ یہ سبق کہاں سے ملا، یہ آل رسول نے یہ ہمیں سبق پڑھایا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کہ ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرمائیں گے اس کے متعلق، جس طرح کہا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو آگ بجھانے کا کام انجام دیا، آج ہم آگ لگانے کا کام کرتے ہیں۔ اللہ اور ابراہیم علیہ السلام میں جو گفتگو ہوئی، ہمیں تو اس گفتگو کو یاد کرنا چاہیے، ان جذبوں کو یاد کرنا چاہیے، رب کی رضا کو یاد رکھنا چاہیے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم قربانیاں تو ضرور کیجئے، دمبوں سے محبت ضرور کیجئے، گائے کی جتنی گائے ہوا، اونٹ ہوا، سب سے محبت کیجئے، لیکن فقط اسی میں نہ لگ جائیے، وہ فلسفہ بھی یاد کیجئے۔ کیا فرمائیں گے آپ نے بہت خوبصورت جملہ فرمایا کہ دمبوں میں ہی نہ الجھ جائیے۔ کسی نے کہا تھا نا کہ ہم دمبے اور بکروں میں الجھ کے رہ گئے، اصل قربانی تو باپ بیٹے کی وہ گفتگو تھی۔ واہ، کیا بات تو وہ گفتگو تھی، سب نے فراموش کر دیا۔ اور دیکھیے جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے، وہ یقین کی دولت سے مالا مال تھے اور ہم یقین سے محروم ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ یقین مثل ابراہیم آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ ہم بے یقینی کا شکار ہیں۔ جو ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ میں عرض کروں گا ڈاکٹر صاحب کہ ایک بزرگ نے
ایک صاحب نے ایک بزرگ سے کہا کہ حضرت میری بڑی خواہش ہے کہ میں حج کروں عمرہ کروں لیکن نہیں جا پاتا، خاندان کے بہت سے لوگ گئے، حتیٰ کہ ایسے لوگ بھی چلے گئے جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے، جو مالدار نہیں ہوتے. انہوں نے کہا آپ تیاری نہیں کرتے. کہا حضرت میرے پاس کچھ ہوگا تو تیاری کروں گا. کہا کچھ تو ہوتا ہوگا، کچھ تو کماتے ہوگے. انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میری بہت معمولی سی تنخواہ ہے جو اس میں گزارا بھی صحیح سے نہیں ہو پاتا. انہوں نے کہا تم بچا سکتے ہو، کچھ بچت کر سکتے ہو. کہا میں کیسے بچت کروں؟ انہوں نے کہا کہ کیا اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ روزانہ 10 روپے بچا سکو؟ کہا اتنی تو ہے. کہا تو تم نے اب تک کتنے روپے بچائے ہیں؟ واہ کیا. انہوں نے کہا میں نے کچھ بھی نہیں بچایا. کہا ایک گلک بناؤ، باکس بناؤ، تم جتنا اب تمہارے بس میں ہے وہ کر لو، واہ کیا بات ہے. پھر وہ اللہ کرے گا جو اس کے بس میں ہے. ہاں ہاں سب کچھ اسی کے بس میں. سبحان اللہ. تو آپ اسباب اختیار کیجئے، اللہ جو مسبب الاسباب اچھا ہے وہ جلدی اسباب سے خود بخود ایک کریٹ کر کوشچن دے ہے، گا. اس کا جواب دے دیجئے. قربانی ہم کرتے ہیں، اس کا گوشت کے سارا ڈی فریز کر دیا جائے یا سارے کے سارا تقسیم کر دیا جائے، کس طرح اس کے حصے کیے جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے اوائل دور کا حکم تھا وہ یہ تھا کہ 3 دن سے زیادہ ذخیرہ کرنا گوشت کا ممنوع تھا، اور فرمایا کہ اسے خیرات کرنا ہے. اور جب آپ نے فرما دیا ممنوع ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ذخیرہ کرے گا وہ گناہگار ہوگا. بے شک. پھر جب مسلمانوں میں کشائش آ گئی اور مسلمانوں میں ایک الحمدللہ مالداری آئی تو آپ نے فرمایا کہ اب جو چاہے خیرات کرے، جو چاہے ذخیرہ کرے، کھاؤ پیو، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. لیکن جو افضل ہے بہرحال وہ یہی ہے کہ اپنے قربانی کے جانوروں کے 3 حصے کر دیے جائیں. ایک حصہ اپنے استعمال کے لیے رکھا جائے، ایک رشتہ داروں میں تقسیم ہو، اور ایک فقراء کو دیا جائے. کیا بات ہے. یہاں میں ایک جملہ عرض کروں گا کہ دیکھیے ہمارے یہاں ایکسچینج ہوتا ہے، یعنی آپ کی قربانی ہوئی، میرے یہاں بھی ہوئی، 6 کلو کا 5 کلو کا ایک تھیلا آپ کی طرف سے ہمارے گھر آ گیا اور ہمارے گھر سے 5 کلو کا تھیلا آپ کے گھر چلا گیا. یا سمدھیانوں میں جو بکروں کی رانیں ہیں وہ ایکسچینج ہوتی ہیں. اس کے بجائے اس رسم کو ختم کر کے ان کے ہاں گوشت پہنچانا چاہیے جن کے ہاں گوشت نہیں پہنچتا، تاکہ جن کے ہاں گوشت نہیں پہنچا، جو قربانی کی اہلیت نہیں رکھتے، استطاعت نہیں رکھتے، ان کے ہاں بھی آج گوشت پک جائے. بے شک. اور دیکھیں نا پچھلی امتوں میں تو قربانی کر کے خود استعمال نہیں کر سکتے تھے. فرمایا نا کہ احلت لی الغنائم، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت اور قربانی کو حلال کیا گیا. خود اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، خود ہی کھا لیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں فقراء یتامہ مساکین کو ضرور دینا چاہیے اور زیادہ حصہ ان کا ہونا چاہیے. سلیم صاحب میں آپ سے سوال کروں گا کہ آپ کس طرح ایک حج پہ آپ مدد کرتے ہیں، قربانی میں بھی کیا لوگوں کی مدد کرتے ہیں آپ؟ جی قربانی میں بھی، لیکن زیادہ تر جو لوگ قربانی نہیں کرنا چاہتے انہوں نے ایک کیبن بنائے ہوئے، پیسے جمع کرا دیں وہ اس کی رسید دیتے ہیں. جی جی. لیکن جو لوگ مجھے کہتے ہیں ہم نے قربانی کرنی ہے تو وہاں پہ ایک جگہ بنی ہوئی ہے، وہیں سے بکرے خریدیں اور سامنے اپنے کٹوائیں. نہیں وہ کیا فلسفہ ہے کہ کیبن میں پیسے جمع کریں؟ اس لیے کہ ان دنوں میں تو قربانی کرنا ہی سب سے افضل ترین صدقہ ہے. وہ اگر اس نے پرچی بنا کے دے دی تو آپ کی قربانی ہو گئی. اچھا آپ قربانی کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا. وہ غریب ممالک میں جاتا ہے سارا، اچھا وہ بکرے غریب ممالک میں جاتے ہیں. چلیں یہ بھی اچھی بات ہے کہ ہم سے زیادہ بھی کوئی غریب ملک موجود ہے. جی 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 ٹھیک ہے نا. اللہ نے ہمیں ابھی تک اتنا اچھا رکھا ہوا ہے، یہ بھی خوشی کی بات ہے. اور یقیناً دیکھیے ایک تو آپ کا پڑوس ہے، پھر اس کے بعد ہے پڑوس کا پڑوس ہے، پھر ملک کا پڑوس ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں تمام اپنا حضرات گرامی قدر علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مسعودی صاحب آپ کا، ڈاکٹر محمدی صاحب آپ کا، سلیم صاحب آپ کا، اور ناظرین کرام سب سے بڑھ کر آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے اس خصوصی نشریات کو ملاحظہ کیا. ہمارے ناظرین، ہمارے ناظرات، ہمارے سامعین، ہمارے سامعات، سب کا شکریہ. یہ ہم نے بھی سیکھا، آپ نے بھی سیکھا، اور اس کی اسپرٹ فقط یہی تھی کہ ہمیں اللہ کی جانب رجوع کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنا چاہیے. اگر اس کان سے سنا، اس کان سے نکال دیا تو پھر ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. کوشش یہ کرنا چاہیے یہاں سے سن کر دل میں اتاریں، اور دل اگر سنور گیا، قلب اگر سنور گیا تو پورا قالب سنور جاتا ہے. یہ چھوٹا سا حصہ بدل گیا تو یقین جانیے آپ کے سارے اعضاء بدل جائیں گے. یہی مقصود حج ہے. اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں نے اس نشریات میں حصہ لیا، ہمارے کیمرہ مین، ہمارے پروڈیوسرز، ہمارے جتنے بھی کمیونیکیشن کے لوگ اور جتنے بھی اس نیٹ ورک کے آنرز ہیں، اور پھر جتنے علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہوئے، اللہ تبارک و تعالی سب کو بے پناہ معجور فرمائے، سب کو اجر و ثواب عطا فرمائے. حجاج کرام کے حج کو اللہ مقبول فرمائے.